میٹنگ کے نتیجے میں جو پچھلی بار ہم نے کی کابینہ کی، ہم نے پھر باقاعدہ ایک کمیٹی بنائی جنہوں نے دن رات کام کیا کہ وہ کون سے اقدامات ہیں جس سے ہم یعنی جنون ہم یہ خالی آپٹکس نہیں، جنون جس سے کہ ہم اس قوم کو بتا سکیں کہ یہ مخلوط حکومت، یہ جو آئی ایم ایف کے پروگرام جو ہم کر رہے ہیں، ایک ہماری مجبوری ہے، ہم نے ملک کو آگے لے کے جانا اور انشاءاللہ اس کے چھٹکارا بھی حاصل کریں گے. لیکن ان دا مین ٹائم حکومت، وہ کہتے ہیں انگریزی میں ایک جملہ ہے کہ لیڈرشپ بائی پرسنل ایگزامپل، ذاتی مثال سے ہم وہ کیا چیزیں کر سکتے ہیں جس سے کہ اس قوم میں ایک شعور ابھرے گا، ایک امید کی کرن آئے گی، اور ہم کہہ سکیں گے کہ حکومت نے یہ اقدامات کیے ہیں، اب اشرافیہ بھی اس میں حصہ ڈالے، اس میں کاروباری حضرات بھی اس میں حصہ ڈالے، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت بنایا ہے وہ بھی اس میں حصہ ڈالیں، اور اثار اور قربانی سے کام لیں کہ 75 سال اثار اور قربانی صرف اور صرف اس ملک کے غریب طبقوں نے، انہوں نے اس کا حق ادا کیا ہے. تو آج کی پھر 2.5 گھنٹے کی جو ہم نے بڑی اس کے اوپر اپنی اپنی رائے دی ہے تمام پارٹیز نے، اس کے نتیجے میں ہم نے کچھ فیصلے کیے ہیں جس کی میں آپ کو آگاہی کرنا چاہتا ہوں اپنے تمام ساتھیوں کی موجودگی میں. نمبر 1، اس حکومت کے تمام وفاقی وزراء، مشیر، وزرائے مملکت اور معاونین خصوصی نے رضا کرانہ طور پر تنخواہیں اور مراد نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے. نمبر 1، میں پھر دہرا دوں کہ تمام وزراء، تمام مشیر، وزرائے مملکت اور معاونین خصوصی نے رضا کرانہ طور پر تنخواہیں اور مراد نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے. گزارا کیسے کریں گے؟ جس طرح وہ پہلے گزارا کرتے تھے، جس طرح وہ بیچارے پہلے گزارا کرتے تھے. دیکھیے یہ ایک اگر وہ اخلاص کے ساتھ وہ یہ پیشکش خود کر رہے ہیں تو ہمیں اس کی تحسین کرنی چاہیے. تمام وزراء گیس، بجلی، پانی اور ٹیلی فون کے بل اپنی ذاتی جیب سے ادا کریں گے. کابینہ ارکان کے اس وقت زیر استعمال تمام لگژری گاڑیاں واپس لی جا رہی ہیں اور ان کو ہم نیلام کریں گے، جس طرح میں نیلام کیا کرتا تھا وہاں پر قذافی اسٹیڈیم میں، آپ کو یاد ہوگا. جہاں ضرورت ہوگی وہاں وزراء کو سیکورٹی کی صرف ایک گاڑی دی جائے گی. وفاقی وزراء اندرون و بیرون ملک اکانومی کلاس میں سفر کریں گے. معاون عملے کو بیرون ملک دوروں پر ساتھ جانے کی اجازت نہیں ہوگی. بیرون ملک دوروں کے دوران کابینہ کے ارکان 5 ستارے والے ہوٹلوں میں قیام نہیں کریں گے، یعنی 5 اسٹار ہوٹل میں قیام نہیں کریں گے. تمام وزارتوں، ڈویژنز، منسلکہ محکموں، ذیلی ماتحت دفاتر، خود مختار اداروں کے جاری اخراجات یعنی کرنٹ ایکسپینڈیچر میں 15% کٹوتی کی جائے گی. پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر یعنی جو سیکرٹری ہوتا ہے جو اس محکمے کا یا منسٹری کا، پرنسپل اکاؤنٹنگ افسران اپنے بجٹ میں ضروری رد و بدل کریں گے اس یعنی فیصلے کے نتیجے میں. جون 2024 تک یعنی اگلے سال تک تمام پرتعیش اشیاء کی خریداری پر مکمل پابندی عائد کی جائے گی یا عائد ہو گئی ہے. جون 2024 تک ہر طرح کی نئی گاڑیوں کی خریداری پر مکمل پابندی ہوگی. سرکاری افسران کو صرف ناگزیر نوعیت کے بیرون ملک دوروں کی اجازت ہوگی، جس کو اوبلیگیٹری وزٹس کہتے ہیں. اکانومی کلاس میں سفر ہوگا، معاون عملہ ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی. بیرون ملک دورہ کرنے والے افسران 5 اسٹار
ہوٹلوں میں قیام نہیں کر سکیں گے۔ وفاقی حکومت کی وزارتوں اور ڈویژن میں ان سینئر افسران سے سرکاری گاڑیاں واپس لی جائیں گی جو پہلے ہی کار مونیٹائزیشن کی سہولت حاصل کر رہے ہیں۔ میں مثال سمجھا دیتا ہوں۔ ایک افسر ہے، افسر اے، اس کو جو ماضی میں ایک پالیسی بن چکی ہے، یعنی وہ اگر گاڑی لینا چاہتے تو گاڑی رکھے، وگرنہ اس کو مونیٹائز یعنی کیش مل جاتا ہے، لیٹ سے گاڑی کا 90,000 روپیہ یا 80,000 جو بھی ہے، تو جو یعنی مونیٹائزیشن کے تحت پیسے لے رہا ہے اور ساتھ گاڑی بھی رکھی ہوئی، اس کی اجازت مکمل طور پر اس کے ممنوع ہے۔ یہ غلط تھا، ماضی میں بھی غلط تھا، اس کو مکمل طور پر بند کیا جا رہا ہے، اور جو اب اس کا غلط استعمال کریں گے اس پر کارروائی ہوگی۔ سرکاری افسران کے پاس موجود سیکیورٹی گاڑیاں واپس لی جائیں گی۔ وزیر داخلہ کی سربراہی کی کمیٹی کیس ٹو کیس کی بنیاد اور درپیش سنگین خطرے کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے سیکیورٹی گاڑیوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد سے متعلق اجازت دینے کا فیصلہ کرے گی کہ خدا نخواستہ کسی پرسن اے کو کوئی تھریٹ ہے کسی قسم کا بھی، یا کوئی اور سیکیورٹی ہیزرڈ ہے، تو ان کی کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ بھئی ان کو یہ سیکیورٹی پروٹیکشن چاہیے۔ کابینہ کا کوئی رکن، عوامی نمائندہ یا سرکاری افسر لگژری گاڑی استعمال نہیں کرے گا۔ سفر قیام و طعام کے اخراجات میں کمی کے لیے ٹیلی کانفرنسنگ کو فروغ دیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ایسا کوئی میٹنگ ہے، کانفرنس ہے کسی بیرونی ملک میں یا ملک کے اندر، کوئی کراچی سے اسلام آباد، اور ایسی کوئی گفتگو یا ایسا کوئی موضوع ہے جس سے کوئی سیکیورٹی ہیزرڈ نہیں ہے، کوئی راز کی بات کوئی افشا ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، وہاں پر ہم زوم کانفرنس کو ہم فروغ دیں گے، اس کو پروموٹ کریں گے تاکہ سفری اخراجات اور قیام کے اخراجات میں کمی لائی جا سکے۔ وفاقی حکومت کے اندر کوئی بھی نیا شعبہ نہیں بنایا جائے گا۔ آئندہ 2 سال تک کوئی نیا انتظامی یونٹ ڈویژن، ضلع، سب ڈویژن یا تحصیل کی سطح پر نہیں بنایا جائے گا۔ سنگل ٹریجری اکاؤنٹ سے متعلق تجویز۔ سنگل ٹریجری اکاؤنٹ قائم کیا جائے گا جس پر وزارت خزانہ نے کام کا آغاز کر دیا ہے، اس پر فوری عمل درآمد ہوگا۔ ابھی اگر آپ کو کوئی سوال ہوگا تو وزیر خزانہ اس کے اوپر آپ کو بتا دیں گے۔ ابھی میں بات مکمل کر لوں جی۔ یہ 7 ہے 7:30 بجلی کی اور گیس کی بچت کے لیے گرمیوں میں دفاتر کھولنے کا وقت صبح 7:30 بجے رکھنے کی تجویز کو منظور کیا گیا ہے، اور کم توانائی سے چلنے والے برقی آلات کا استعمال کیا جائے گا۔ یہ آلریڈی ہم نے پچھلے 2 مہینوں میں بڑی ارک ریزی کے ساتھ اس کے اوپر فیصلے کر لیے ہیں، اس کے اوپر عمل درآمد جاری ہے۔ فوری طور پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور اس کو فوری طور پر ہم اس کو عملی جامہ پہنا رہے ہیں کل سے ہی، کہ سرکاری ملازمین یا حکومتی اہلکاروں کو 1 سے زائد پلاٹ الاٹ نہیں کیا جائے گا۔ اس سے پہلے ماضی قریب میں پالیسی 2-2 3-3 4 سے ملتے تھے، 1 پلاٹ ہوگا۔ وزیر قانون کی سربراہی میں، اور یہ میں ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ وفاق میں بھی اور صوبوں میں بھی انگریز کے دور کے سرکاری گھر ہیں جہاں پر پولیس افسر رہتے ہیں، جہاں پر سرکاری افسران رہتے ہیں، جہاں پر وزراء رہتے ہیں، اور وہ یعنی کئی ایکڑوں پر وہ مشتمل وہ گھر ہیں جو کہ بڑے شاہانہ ٹھاٹ باٹ سے آج بھی وہاں پر ان کو زیر استعمال وہ گھر ہیں۔ اور اس کے نتیجے میں آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جن کو ایک چھت نصیب نہیں ہے، اور وہ آج بھی خدا کی زمین اور آسمان، خدا کا آسمان ان کے لیے چھت کا کام دیتی ہے۔ اور دوسری طرف
اشرافیہ بڑے بڑے گھروں اور ان سرکاری گھروں میں بات کر رہا ہوں کہ کئی ایکڑ پر محیط وہ گھر ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی جو انگریز کے زمانے سے چلی آ رہی ہے زیادتی نہیں ہو سکتی. لہٰذا وہ تمام سرکاری گھر جہاں پر اپنا سرکاری افسر، پولیس افسران یا دوسرے افسران یا وزراء رہتے ہیں، تجویز یہ ہے کہ وزیر قانون کی سربراہی میں کمیٹی بنائی گئی ہے جو کہ ایک پورا ایک پلان کیبنٹ کے پاس لے کے آئے گی کہ ہم ٹاؤن ہاؤسز بنائیں ان کے لیے، اور جہاں پر اچھے گھر ہوں ان کی شان نشان وہاں پر رہیں، تمام سہولتیں ہوں. اور یہ جو زمینیں جو اب شہروں کے وسط میں آ چکی ہیں ان زمینوں کو شفاف طریقے سے بیچ کر اربوں نہیں کھربوں اس قوم کو جو بیکاری پن ہے اس جو کشکول کو بہت بڑا ذوف پہنچے. وہ یہ ہم اگر پاکستان کے عوام کے لیے یہ ہم وسائل جمع کر سکیں اس طریقے کے ذریعے، تو اس کے لیے کمیٹی وزیر خزانہ وزیر جو لاء ہیں قانون ان کی یہ کمیٹی بنا دی گئی اور وہ کابینہ میں اپنا پلان لے کے آئیں گے. کھانے کے موقع پر تمام حکومتی تقاریب میں سنگل ڈش کی پابندی اختیار کی جا رہی ہے، اور علاوہ ازیں کھانے کے علاوہ اگر کوئی میٹنگ ہے چاہے وہ کابینہ کی میٹنگ ہے، اور یہ اس میں کوئی مسکرانے کی بات نہیں ہے، ایک بہت سنجیدہ بات ہے. پنجاب میں 10 سال یہ کام کر چکا ہوں اور یہ اس کو آج وقت کی ضرورت ہے، اور وقت کی ضرورت یہ میرے صمیم قلب سے ان تمام ساتھیوں کے صمیم قلب سے یہ تجاویز آئی ہیں جس کو ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم دل و جان سے عملی جمع پہنائیں گے کہ ون ڈش ہوگا پورے اسلام آباد کی تمام وزارتوں میں، وزیر اعظم ہاؤس میں، کابینہ میں. اور اگر چائے کا موقع ہے تو صرف چائے اور بسکٹ دیے جائیں گے، جو کہ میں نے 10 سال اس کو پنجاب میں کیا اور کوئی وزن کم نہیں ہوا اور کوئی اپنا خدا نخواستہ کوئی مشکل پیش نہیں آئی. غیر ملکی مہمانوں کے لیے یہ پابندی لاگو نہیں ہوگی، ان کو ہم لیکن وہاں پر بھی ہم احتیاط سے کام لیں گے، لیکن غیر ملکی مہمان ہیں، کوئی لیوش نہیں ہوگا، ایک سادہ طریقے سے ہم یہ کریں گے. ان اہم اقدامات پر فوری عمل درآمد کیا جا رہا ہے. کاغذ تھا چھوٹا جی، مہربانی، شکریہ بہت. ان اہم اقدامات پر فوری عمل درآمد کیا جا رہا ہے. آئندہ مالی سال کے بجٹ 23-24 کی تیاری کے وقت کچھ مزید اضافی اقدامات کیے جائیں گے. یہ اقدامات خاص طور پر اصلاحات، گرانٹس اور اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز میں خساروں میں کمی لانے سے متعلق ہیں. میری اور کابینہ کی جناب چیف جسٹس پاکستان اور چاروں صوبوں کے ہائی کورٹس کے چیف جسٹس اور درجہ بدرجہ عدالتیں اور چاروں صوبائی وزراء اعلیٰ سے بھی پرزور طور پر یہ درخواست ہوگی کہ اپنے اداروں اور حکومت میں اسی نوعیت کے فیصلے وہ بروکار لے کے آئیں. یہ اقدامات وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، اور یہ بجٹ چاہے وہ ایک پائی کیوں نہ ہو وہ پاکستان کے غریب عوام کا حق ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جتنی ہم کاوش کریں گے وہ کم ہوگی، اور اس سے نہ صرف پاکستان کے طول و عرض میں ایک پیغام جائے گا کروڑوں عوام کے لیے جو آج بھی ایک وقت کی روٹی پر گزارا کرتے ہیں، جن کے بچوں کے لیے ان کی اپنے بجٹ میں یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اس بجٹ میں بچوں کی کتابیں لے کے آئیں یا عید شبرات پر ان کے نئے جوتے لے کے آئیں یا بیمار ماں یا بہن کے لیے دوائی لے کے آئیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے یہ ایک بھائی چارے کا اور ایک اخوت کا اور احسار اور قربانی کا یہ اس سے بہتر پیغام نہیں ہو سکتا. اگر ہم اس کے اوپر منوان اور دل و جان سے عمل پیرا ہو گئے تو پھر یقیناً جو یہاں پر بات ہوئی تھی کہ اشرافیہ اور وہ صاحب حیثیت لوگ جن کے پاس وسائل کی کوئی کمی نہیں، ان سے پھر ہم
ہم گزارش کریں گے اور ان سے بھی پھر ہم انشاءاللہ یہ کہیں گے کہ وہ اس میں اپنا حصہ ڈالیں. آخری دو باتیں، جو انرجی کنزرویشن پلان جو ہم نے بنایا تھا اس کے اوپر ابھی خاطر خواہ عمل نہیں ہوا. آج سے یہ ہم ان حکومتوں کو خود وفاق میں اور صوبوں میں ہم یہ پیغام دیں گے کہ اگر اس کے اوپر اب عمل مزید میں تاخیر ہوئی تو ہم پھر باقاعدہ شام کو پھر جو 8:30 بجے کا ٹائم ہے اس کے بعد ہم پھر وہ اقدامات کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ جس سے ان کی اپنا ان مارکیٹس کی اور ان کے جو بڑے مالز ہیں ان کی بجلی ہم کاٹ دیں گے. جس طرح ایک زمانے میں جب شادی ہالوں میں 10 بج جاتے تھے تو 9:45 بجے وہ اپنی بتیاں خود وہ آف کر جاتے تھے. توشہ خانہ کا بھی آج فیصلہ ہوا ہے اور کابینہ نے فیصلہ کیا ہے. جس طرح یہ فیصلے سارے اجتماعی فیصلے، یہ بھی اجتماعی فیصلہ ہوا ہے کہ آج کے بعد صرف یعنی $300 کا $300 جو کہ آج کے 270 روپے اگر ضرب دیں تو 8,000 روپے، جی 8,000 روپے کا تحفہ وہ رکھ سکتے ہیں باقاعدہ اس کو ڈکلیئر کر کے. اس سے اوپر جو تحفہ ہوگا وہ کابینہ کے تمام 80,000 میں معافی چاہتا ہوں جی. شکریہ، آپ ہم سب سے حساب میں آپ آگے ہیں بالکل.